کہ دنیا کی بھلائی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، ہمیں روزی روٹی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ سوچ اور یہ شکایت ہماری غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر خود جمے رہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں جو نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، وہ سنو لا نسألک، اللہ رب العالمین آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین آپ کو نحن نرزقک، آپ کو اللہ رب العالمین اجرت دے رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر میں نماز پڑھیں گے، عصر میں پڑھیں گے، مغرب میں پڑھیں گے، دن اسی طرح چلتا جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، ہماری تجارت میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے نماز خود پڑھو اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ ایسا نہ سوچو کہ تمہاری روزی میں تنگی ہو جائے گی، ہم تجھے رزق مانگیں گے، نہیں بلکہ ہم تجھے اور مزید رزق دیں گے، مزید ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تمہیں لگے گا کہ ہاں جوہر کی نماز پڑھیں گے پھر عصر کی پڑھیں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کہتا ہے ہم غیبی طور پر تمہیں مال دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا اللہ رب العالمین عبادت کے ساتھ ساتھ رزق کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت میں لگے رہو، صرف نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، کھانا کے لیے رزق تلاش نہ کرو، زمین میں نہ پھیلو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو۔ میرے بھائیوں فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ فرماتا ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جائے، جب عبادت مکمل ہو جائے، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ 0 میل اور منجیلی کا سفر کرو، کیونکہ تمہاری بھی بیوی ہے، تمہارے بچے تمہارے گھر والے ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، تمہیں اپنے جسم پہ کپڑے اوڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے جب عبادت مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے رزق تلاش کرنے سے، روزی تلاش کرنے سے اللہ رب العالمین منع نہیں کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی ہے ہم اللہ سے کاروبار میں برکت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہماری تجارت میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، اے اللہ میرے پاس مال زیادہ ہو تاکہ میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف کر سکوں، یتیموں پر خرچ کر سکوں، مدرسہ تعمیر کر سکوں، مسجد بنوا سکوں، میرے بھائیوں سڑکوں پہ ٹیبل وغیرہ کا انتظام کروا سکوں۔ اللہ سے آپ مانگ، اللہ سے آپ مال چاہ سکتے ہیں، مال طلب کر سکتے کہ یا اللہ تو ہمیں مال دے، لیکن ہاں نیت یہ ہو کہ ہم اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کریں گے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی ہم اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں،
ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے، اس دنیا میں ہمارے پاس مال ہو، تجارت میں برکت ہو، ہم مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ، اے اللہ جب میری اولاد ہو تو نیک ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میرا بیٹا جب ہو تو نیک ہو، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ میری اولاد نیک ہو۔ ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس دنیا کی بھی بھلائی کے بارے میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میری اولاد نیک ہو۔ میرے بھائیوں ہم دنیا میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا اللہ، کسی کو دعا بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بد دعا بھی دے سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر اچھائی دیکھے ہم اللہ سے کہیں اللہ اس کو نماز کی راہ میں اور لگا دے، اس کو صحیح راستے میں اور لگا دے، یا اللہ دان دینے والے ہیں اس کو اور اس راستے میں لگا دے۔ دنیا میں کوئی انسان ظالم ہے، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ تو یا تو اس کو ہدایت دے دے، یا اس کو زمین میں نیست و نابود کر دے، زمین میں اس کو ہلاک کر دے، زمین میں اس کو گاڑ دے۔ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ انسان اچھا کام کرتا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے چلا۔ کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ برائی کر رہا ہے، یا تو اس کو ہدایت دے دے یا پھر اس کو برباد کر دے۔ میں آپ کو جریج کا واقعہ بتاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، ایک عابد تھے، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ عبادت کے لیے کہ عبادت خانہ تیار کے گھر تیار کیا، اس میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ لوگوں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جن کا نام جریج تھا۔ اے لوگوں یہ جریج عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اس کی ماں دوڑی آئی اور آواز لگائی اے جریج، یہ نماز میں مشغول تھے اور نماز ہی میں سوچ رہے تھے اور من ہی من میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف نماز ہے، میں نماز ترک کر دوں یا پھر کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ بندہ پھر وہ جریج نماز میں ہی مشغول رہا۔ پھر میرے بھائیوں دوسرے دن اس کی ماں آئے اور پھر نماز کی حالت میں پایا، ماں نے آواز دی اے جریج، جریج اس دن بھی خاموش رہا۔ تیسرے دن ماں آئے اور تیسرے دن بھی جریج کو آواز دی اور کہا اے جریج، جریج اس دن بھی خاموش رہا۔ جب تینوں دن نماز کی حالت میں رہا، ماں کو جواب نہیں دیا تو ماں نے جریج کو بد دعا دے دی اور یہ کہہ دیا اے جریج تم اس وقت تک انتقال نہ کر جاؤ، اس وقت تک مر نہ جاؤ، اس وقت تک روح تمہاری قبض نہ کر لی جائے جب تک تم کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تمہارا مسابقہ کسی بدکار عورت سے نہ پڑ جائے، کسی عورت کسی زانی عورت سے تمہاری ملاقات نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں ماں نے اس کو بد دعا دے دی، ماں نے اس کو بد دعا دے دی، کن کو؟ جریج کو۔ اور کس لیے؟ یہ نہیں کہ ماں کو ستایا، یہ نہیں کہ ماں کو کھانا لا کر نہیں دیا، یہ نہیں کہ ماں کو گالی دی، بد دعا اس لیے دی کیونکہ نماز کی حالت میں ماں نے جریج کو سوال کیا، ماں نے جریج کو آواز دی، ماں نے جریج کو بلایا، لیکن جریج نماز کی حالت میں مصروف رہے، نماز کی حالت میں رہے، ماں کو جواب نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں جب بد دعا دی جریج کو تو وہ دعا لگ گئی، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے ماں کو ستانے والوں، اے ماں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اس واقعے کو غور سے سنو۔ جب اس کو بد دعا دی گئی میرے پیارے ساتھیوں بد دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریج کے پاس ایک بدکار عورت آئی، ایک زانی عورت آئی، ایک فاحشہ عورت آئی، ایک بد کردار عورت آئی اور جریج سے کہا اے جریج میں تمہارے لیے تیار ہوں، میرا جسم تیار ہے، میں تمہارے لیے تیار ہوں، میں تمہارے لیے تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تم سے زنا کروں۔ اے جریج میں تمہارے لیے آزاد ہوں، تم میرے جسم کے ساتھ کھیلو، جو کرنا چاہو کرو، اے جریج میں تمہارے لیے آزاد ہوں۔ میرے بھائیوں وہ بدکار عورت جریج کے پاس آتی ہے، جریج کے کھانے میں، جریج کی عبادت خانے میں داخل ہوتی ہے اور جریج سے کہتی ہے کہ جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ ماں نے جو بد دعا دی تھی نا کہ تم مرنے سے پہلے کسی زانی عورت سے ملاقات کرو گے، میرے بھائیوں جریج نے انکار کر دیا، اے بدکار عورت میں تم سے زنا نہیں کر سکتا، میں تم سے غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں جریج اس سے الگ ہو گئے
میں قریب نہیں آنے دیا۔ پھر وہ عورت جریج کو چھوڑ کر چلی گئی اور جنگلوں میں ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس چرواہے سے زنا کر لیا۔ اس چرواہے سے زنا جب کیا تو حمل ٹھہر گئی، حاملہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس عورت نے ایک چرواہے سے زنا کر لیا، جب حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا، حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو اس نے جریج کے اوپر الزام لگا دیا، جریج کے اوپر الزام لگا دیا۔ یہ جریج جو عبادت گزار تھے، نماز پڑھنے والے تھے، عبادت خانہ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، نماز میں مشغول رہا کرتے تھے، جب اعلان ہوا، خبر ہوئی، شہروں میں چرچا ہوا، محلے میں چرچا ہوا، گاؤں میں چرچا ہوا، گاؤں والے نے کہا اے جریج شرم کرو، تم تو عبادت گزارو، تم تو تہجد گزارو، تم تو نماز پڑھتے ہو جریج، پھر تمہارے جسم پہ کیسے داغ لگ گیا، تمہارے کپڑے میں کیسے داغ لگ گیا، تم نے ایک بدکار عورت سے زنا کیوں کر لیا؟ میرے بھائیوں، جریج کے اوپر الزام لگا دیا، جریج کے اوپر یہ الزام، یہ تہمت لگا دی کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، جریج کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور جو ان کا گھر بنایا گیا تھا، عبادت خانہ بنایا گیا تھا، جس جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، جس عبادت خانے میں وہ رہا کرتے تھے، اس کو توڑ دیا گیا کہ اے جریج، جب تم عبادت خانہ میں رہو اور اللہ کو یاد کرو، نماز بھی پڑھو اور بدکار عورت سے زنا بھی کرو، تو بہتر یہ کہ تمہارا گھر توڑ دیا جائے۔ بدکاری کیے، اس کا نتیجہ یہ کہ تمہارا گھر توڑ دیا جائے، تمہارا عبادت خانہ توڑ دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جریج کو گاؤں والے نے مارا اور ان کی عبادت خانہ کو بھی توڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جریج کو یہ ایک بات سمجھ میں آئی اور جریج نے کہا کہ اس بچے کو لاؤ جو زنا سے ہوا ہے، جنا کی وجہ سے ہوا ہے، اس بچے کے لاؤ۔ وہ بچہ چھوٹا ہے، جریج کے سامنے وہ بچہ لایا گیا، جن کے پاس زبان نہیں ہے، قوت گویائی اللہ نے دے دی۔ وہ بچہ چیخ اٹھا جب اس بچے سے جریج نے پوچھا یا غلام من ابوک، اے غلام، اے بچہ بتاؤ تمہارا حقیقت میں باپ کون ہے؟ اللہ کو یہ راز کھلوانا تھا اور جریج کو عیب سے مکتی کرانا تھا، جریج کو عیب سے پاک کرانا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ راز کھول دیا اور اس چھوٹے بچے کی زبان دے دی، قوت گویائی دے دی۔ وہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ اے لوگوں، جریج کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو ایک چرواہا ہے۔